الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز کے فرائض کا بیان ہو رہا تھا، اور اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے یہ بات عرض کرنے کی سعادت میسر ہوئی کہ نماز میں سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ تھا، اور دوسرا فرض قیام تھا، اور تیسرا فرض قرات، چوتھا رکوع اور پانچواں دونوں سجدے۔ آج کی اس نشست میں نماز کا چھٹا فرض یعنی آخری قاعدے کا بیان کرنا ہے کہ آخری قاعدہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور قاعدہ آخیرہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد بیٹھنا، اور اگر 2 رکعتوں والی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آخر پہ بیٹھنا، اور 4 رکعتوں والی نماز پڑھی جا رہی ہے تو 4 رکعتوں کے آخر پر بیٹھنا اور بیٹھ کے التحیات للہ پڑھنا، یہ فرائض میں شامل ہے۔ تفصیل اس کی آگے آتی ہے کہ التحیات للہ کا خود پڑھنا کیا ہے، لیکن قاعدہ آخیرہ جس کو کہتے ہیں وہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ ہے نماز کا آخری قاعدہ۔ اور نماز میں انسان 2 قاعدے عام طور پر کیا کرتا ہے، ایک تو 4 رکعتوں یا 3 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، جیسے مغرب میں 2 فرض پڑھ کے پھر بیٹھ جانا، عشاء میں، ظہر میں اور عصر میں 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا اور اس کے بعد کھڑا ہو جانا۔ تو یہ جو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے یہ واجب ہے ان نمازوں میں جس کے بعد تیسری یا چوتھی رکعت ہیں۔ تو 4 رکعتوں والی اور 3 رکعتوں والی نماز میں آخری قاعدہ فرض ہے، اور درمیان کا قاعدہ جو ہے یہ واجب ہے، اور اس کے مسائل ابھی انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی نماز ہی 2 رکعتوں والی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ آخری قاعدہ جو ہے وہ فرض تھا، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کو آتی رہے گی۔ واجب بھی عملاً فرض ہی ہوا کرتا ہے، یہ ایک اصول کی بات ہے جو ہمیشہ خیال میں رکھنی چاہیے۔ تو آخری قاعدہ یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد، وہ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنی بھی نماز پڑھ رہا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ فرض ہے، اور اتنی دیر بیٹھنا کہ انسان اس میں التحیات للہ سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھ سکے، یہی فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر مقتدی امام کے فارغ ہونے سے پہلے فارغ ہو گیا اور اس نے کوئی بات کر لی کسی سے، تو اب اس کی نماز تو ہم کہیں گے پوری ہو گئی، لیکن چونکہ اس نے سلام نہیں کیا، سلام نہیں پھیرا، تو یہ ترک ہو گیا واجب کا، اس کی نماز واجب الاعادہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبدہ و رسولہ تک جب تم نے پڑھ لیا تو اب تمہاری نماز پوری ہو گئی۔ تو قاعدہ آخیرہ فرض نفل سب نمازوں میں فرض ہے۔ اسی طرح نماز کے اور ارکان بھی فرض اور نفل سب نمازوں میں فرض ہیں۔ مثلا نفل ہیں تو اس میں بھی رکوع فرض ہے، نفل ہیں اس میں بھی تکبیر تحریمہ فرض ہے، نفل نماز ہے اس میں بھی دونوں سجدے فرض ہیں۔ ہاں ایک فرض کی رعایت اللہ تعالی نے فرما دی، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے حکم کے مطابق، اور وہ ہے قیام، کہ قیام جو ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ فرض میں فرض ہے، اور سنت موقدہ بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے، اور نفل میں قیام نفل، کہ کوئی آدمی
محض نفل ادا کر رہا ہو تو وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو قیام میں گنجائش ہے، رخصت ہے، اجازت ہے کہ آدمی بیٹھ کے نفل نماز پڑھ لے، مگر باقی جو نماز کے فرائض ہیں، فرض نمازوں میں بھی فرض ہیں اور نفل نمازوں میں بھی فرض ہیں، اسی لیے یہ جو صورت ہے کہ کوئی آدمی نفل 2 پڑھتا ہے تو اس کے لیے آخری قاعدہ جو ہے وہ فرض ہے۔ کسی نے 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے آخر پہ بیٹھا نہیں، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور چل پڑا، تو اب یہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ مسائل آہستہ آہستہ اس ترتیب میں بیان ابھی ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو آتے چلے جائیں گے، لیکن عرض کرنا مقصود ہے کہ آخری قاعدہ جو ہے وہ فرض ہے، نماز کے فرائض میں شامل ہے، اور یہ چھٹا فرض ہے نماز کا کہ اس میں آدمی بیٹھے، اور اگر نفل ہیں تو نفل 2 پڑھ رہا تھا اس کا آخری قاعدہ وہ فرض ہے اس میں بیٹھے، اور اگر فرض پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اور اس کی مقدار کتنی ہے بیٹھنے کی؟ کم سے کم اتنا بیٹھے کہ وہ التحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک پورا پڑھ سکے، جلد از جلد، جلدی بھی پڑھے، التحیات للہ صلوات و طیبات، جلدی بھی پڑھے، تو عبدہ و رسولہ تک بیٹھنا اتنی دیر کا یہ فرض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا قلت ھذا او فعلت ھذا، جب تم نے یہ کہہ دیا یا تم نے اتنی دیر بیٹھ لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی۔ اسی لیے اس تشہد کے الفاظ یہ پڑھنے، اور فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی نماز کے آخری قاعدے میں سو جاتا ہے، دوسرے سجدے سے سر اٹھایا اور آخری قاعدہ تھا سو گیا، جب امام نے سلام پھیرا تو اب اسے جاگ آئی، تو اس انسان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سارا فرض اس نے اس حالت میں ادا کیا ہے کہ یہ سویا ہوا تھا۔ کبیری میں جو بہت عمدہ کتاب ہے حلبی کبیر، شیخ ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، انہوں نے لکھی ہے منیت المصلی کی شرح، اور 956 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، تقریباً آج سے 400 برس قبل۔ بہت عمدہ کتاب انہوں نے نماز پہ لکھی ہے، منیا کی شرح، اور کم و بیش تو خیر کیا، لیکن اکثر مسائل انہوں نے جمع کرتی ہیں۔ وہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی نماز کے آخری قاعدے میں مسلسل سوتا رہا، اور اسے کسی نے اٹھایا بھی نہیں، ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی، اور جو مسلسل سوتا رہا، اور جب اسے ہوش آئی تو امام سلام پھیر رہا تھا، تو یہ سارے اس کے افعال جو سونے کی حالت میں ہوئے ہیں، اپنے اختیار سے کوئی اس نے چیز نہیں کی، تو اس کا بیٹھنا نہ بیٹھنا دونوں برابر ہے۔ یہ بیٹھنا کوئی اپنے اختیار سے نہیں تھا، یہ تو ایسے بیٹھا کہ اپنے اختیار میں باقی چیز نہیں رہی، تو اس لیے اس انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے پر اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ آدمی کو اپنے اختیار سے نماز پڑھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ابتدا میں اس نے اپنے اختیار سے اللہ اکبر کہہ دیا تھا تو اب نماز میں داخل ہو گیا، لیکن تجنیس میں صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑی سختی سے رد فرمایا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ انسان کی نماز میں کوئی بھی فرض اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے اختیار اور اپنی طاقت کے مطابق اسے ادا نہ کرے۔ تو جب اس انسان نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا اور بیٹھتے ہی سو گیا اور آخر تک سویا رہا، تو پھر اس انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور کبیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں، حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیری کے
کے آخر پہ یعنی جہاں یہ مسئلہ بیان کیا ہے انہوں نے کہا کہ والناس عن هذه المسئلہ، اور لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے سے غافلون، بہت بے خبر، خاص طور پہ جو تراویح گرمیوں کی رمضان میں آتی ہے، گرمیوں کا رمضان راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تراویح جو لوگ پڑھتے ہیں کبھی کبھی وہ بیٹھتے ہی سو جاتا ہے، اور پھر حال اس کا یہ ہوتا ہے کہ خراٹے بھی آنے لگتے ہیں، اور امام جب سلام پھیرتا ہے تو اسے پھر خیال آتا ہے کہ وہ سلام پھیرنا ہے، تو یہ سارا حال جو اس نے سوتے ہوئے گزارا ہے اس انسان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے نماز کے اس فرض کو پورا نہیں کیا۔ بیٹھنے کی جو کیفیت ہے وہ حدیث میں بھی آئی ہے، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب آدمی دوسرے سجدے سے، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے، یا چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے سے، یا تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھائے، جیسے فجر کی نماز ہے نا، تو دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد، اور مغرب کی نماز ہے تو تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد، اور ظہر عشاء اور عصر کی نماز ہے اگر، تو عشاء ظہر اور عصر میں، یا ظہر عصر اور عشاء میں چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے سے جب سر اٹھائے تو چاہیے کہ بایاں پاؤں بچھا دے اور اس پہ بیٹھ جائے، اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کرنا چاہیے کہ دائیں پاؤں کی ساری انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا زیادہ قبلے کے متعلق فرماتے تھے کہ وہ کہتے تھے یہ جو دایاں پاؤں ہے نا، اس کی تو انگلیاں ہوں گی قبلے کی طرف، یہ جو بایاں پاؤں ہیں اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اس لیے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا الٹا پاؤں بچھا دے، بایاں پاؤں، اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا کرنا چاہیے کہ انگوٹھا اور ساری انگلیاں وہ قبلہ رخ ہو۔ اور یہ کیفیت بیٹھنے کی ہمارے نزدیک دونوں قعدوں میں مسنون ہے، یعنی نماز کے درمیان کا جو قعدہ ہے اس میں بھی، اور نماز کے آخر کا جو قعدہ ہے اس میں بھی۔ فرض کر لیجئے مغرب کی نماز ہے، فرض نماز ہے نا، تو 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھنا ہے اس میں بھی ایسے ہی بیٹھنا چاہیے، اور تیسری رکعت کے بعد جو بیٹھنا ہے پھر بھی ایسے ہی بیٹھنا چاہیے۔ ظہر عصر عشاء ہیں، ان میں بھی 2 قعدے ہیں نا، ایک قعدہ درمیان میں، ایک بیٹھنا آخر پہ، تو دونوں مرتبہ بیٹھنے کی کیفیت ایک بھی ہونی چاہیے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں میں پاؤں ایک طرف نکال کے بیٹھ جانا چاہیے۔ ہمارے نزدیک یہ کیفیت مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے ہے، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ جب بیٹھیں گی تو اپنے دونوں پاؤں کو ایک طرف کو ہٹا دیں، اور دونوں پاؤں کو دائیں سمت میں نکال کے اور اطمینان سے زمین پر بیٹھ جائیں، یہ ان کے بیٹھنے کی کیفیت ہے۔ اور اسی طرح وہ اپنی دونوں کوہنیوں کو اور اپنے بازوؤں کو جسم کے ساتھ ملا کر رکھیں گی، یہ زیادہ پردے کی چیز ہے، زیادہ حیا اور شرم کے قریب کی بات ہے، اس لیے۔ اور مرد جو ہیں وہ ان کے بیٹھنے کی کیفیت تو یہ ہے، اور مرد کو چاہیے کہ اپنے بازو اپنے پہلوؤں سے ہٹا کر رکھے۔ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما نے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو درمیان کا قعدہ ہے اس میں تو ایسے ہی بیٹھے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ایک پاؤں بچھا کے الٹا اس پہ بیٹھ جائے، اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھے، اور سیدھے پاؤں کی انگلیاں اور انگوٹھا قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اور شافعی اور احمد رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ آخری قعدہ جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو آپ نے سن لیا، دونوں پاؤں ایک طرف کر دے، لیکن ہمارے نزدیک وہ خواتین کے لیے ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس حدیث سے ہے
جس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھتے تھے کہ اپنے دونوں پاؤں مبارک ایک طرف کو نکال دیتے تھے، لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، انہوں نے بحث کی ہے، اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہما وہ بخاری کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا بیان فرمایا، اور آنصر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق انہوں نے کہا کہ 2 رکعتوں کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو آپ اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے اور سیدھا پاؤں جو تھا آپ نے اسے کھڑا کیا، اور یہ بیٹھنے کی کیفیت تھی، اور جب آخر پر بیٹھے ہیں آخری قعدے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ اپنے پاؤں مبارک جو الٹا تھا اسے بڑھایا، جو پاؤں مبارک الٹا تھا اس پہ بیٹھے، اور جو سیدھا پاؤں تھا اسے کھڑا رکھا، اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اطمینان سے۔ یہ تو پھر تقریباً وہی صورت بن گئی جو حنفی فقہا کہتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک مسلم کی روایت جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے وہ ہے اصل، اور وہ نسائی میں بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا افتتاح آغاز فرماتے تھے تکبیر سے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچھا دیتے تھے اپنا الٹا پاؤں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد یعنی امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا من سنت الصلاۃ، نماز میں سنت میں سے یہ کام ہے کہ آدمی اپنے بائیں پاؤں کو کھڑا رکھے، یعنی اس کی انگلیاں جو ہیں دائیں پاؤں کی سیدھے پاؤں کی قبلہ رخ ہوں، انگوٹھا بھی قبلے کی طرف مڑا ہوا ہو، اور اس کے بعد اپنے الٹے پاؤں پر بیٹھ جائے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود کبھی کبھی اس کے خلاف بھی کرتے تھے، اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ اور دونوں ہاتھ رکھ دینے چاہیے گھٹنوں پر، اور دونوں ہاتھوں کو نہ تو زیادہ پھیلائے اور نہ انگلیوں کو جوڑ لے، بس جس طرح ہے اس طرح کافی ہے، جیسے ہاتھ ہوتے ہیں، جیسے انگلیوں کے درمیان فرق اور فاصلہ ہوتا ہے طبعی طور پہ پیدائشی طور پہ اتنا بس کافی ہے۔ اور چاہیے کہ انسان اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو ہتھیلی کے ساتھ لگا لے، موڑ لے، اور تیسری انگلی جو درمیان کی ہے اس کا کنارہ اور انگوٹھے کا کنارہ جوڑ لے، تو یہ گول دائرہ بن گیا، اور شہادت کی انگلی جو ہے اسے جھکا کر رکھے، اور پھر اس سے اشارہ کرے۔ یہ اشارے کی بحث مستقل آگے چل کے آ رہی ہے۔ ترمذی اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایسے کر لی، یعنی 2 انگلیاں ہتھیلی کے ساتھ موڑ لی، اور درمیان والی انگلی اور انگوٹھا دونوں ہاتھوں کے یہ دائرے بنا لیے، اور دونوں ہی ہاتھوں کی انگشت شہادت کی انگلی سے کو اس نے اوپر اٹھایا اللہ کی وحدانیت کا اشارہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ وہ آدمی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا، آپ نے فرمایا احد احد، ایک سے، اور جب اس طرح بیٹھ جائے اور انگلیوں کے کنارے ہاتھ کے گھٹنے کے کنارے کے اوپر آ جانے چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آدمی اپنی انگلیوں کو موڑ دیتا ہے، گھٹنے کے ساتھ بینڈ کر دیتا ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور اپنی ہتھیلیوں کو انگلیوں کے ران پہ رکھ لے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ دونوں ہاتھوں کو
اس طرح سے آگے بڑھا لینا چاہیے کہ ہاتھ کی انگلیاں، الٹے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں یہ انسان کے گھٹنے کے اوپر کے حصے کے ساتھ آ کر مل جائیں لگے، اور دائیں ہاتھ میں ایک ہی انگلی ہے انگشت شہادت، تو اس کو بھی اس طرح کر لے کہ یہ انگشت شہادت جو ہے بیٹھنے کے بعد گھٹنوں کے اوپر کے جو سرے ہیں ان پر آ کر مڑے نہیں، بس اس کے ساتھ لگی ہوئی، اور پھر اس کے بعد اسے چاہیے کہ وہ تشہد پڑھے، اور تشہد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے تشہد مختلف طرح پر آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کی اس کیفیت کے بعد جو چیز پڑھنے کے متعلق ارشاد فرمائی ہے وہ مختلف ہے۔ بیٹھنے کی یہ کیفیت، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک اور روایت عرض کریں جو صحیح بخاری میں ہی آتی ہے، اور عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا یتربع، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، ایک پاؤں اور پنڈلی دوسرے پاؤں اور پنڈلی کے نیچے دے کے سمیٹ کے، اور دونوں گھٹنے اوپر کی طرف ہو جاتے ہیں دائیں بائیں سمتوں میں، اس طرح وہ بیٹھتے تھے، چوکڑی مارنا جسے کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بچہ تھا، ففعلتہ، تو حضرت کی دیکھا دیکھی میں نے بھی ایسے ہی کیا۔ بچے نماز سیکھتے ہیں نا مسجد میں جا کے، تو اب تو یہ ہے کہ چونکہ بڑے بھی سنت کے خلاف نمازیں پڑھتے ہیں، لہٰذا بچوں کو بھی سنت کے خلاف ہی نماز آتی ہے، اور بچوں کو عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی، دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز کیسے کرتے ہیں، مسجد میں کیا ہو رہا ہے، اسی طرح پڑھتے ہیں پھر۔ اسی لیے نسلوں سے نمازیں برباد ہو گئیں، نماز سیکھی تھوڑا ہی ہے کہیں سے، بس گئے مسجد، جیسے کسی کو پڑھتے دیکھا خود بھی پڑھ لی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، میری عمر بہت چھوٹی تھی، تو میں نے جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ایسے دیکھا تو میں بھی ایسے ہی بیٹھنے لگا، فنہانی عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا شفقت سے اپنے پاس، محبت سے، اور مجھے منع کیا، اور مجھ سے فرمایا کہ انما سنت الصلاۃ، صلاۃ کی نماز کی سنت بیٹے یہ ہے کہ آپ اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیجئے اور بائیں الٹے پاؤں کو موڑ کے زمین پہ بچھا کے اس پہ بیٹھیے۔ فقلت انک تفعل ذلک، میں نے عرض کیا کہ میں تو آپ کی طرح بیٹھتا ہوں جیسے آپ بیٹھتے ہیں۔ فقال ان رجلایا لا تحملانی، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاؤں بیٹے اب برداشت نہیں کر سکتے میرا بوجھ، یا تو ان کا بوجھ زیادہ ہو گیا تھا، اور یا یہ وجہ تھی کہ انہیں ان کے دشمنوں نے کسی مقام سے، یہودیوں نے انہیں نیچے گرا دیا تھا اور ان کے پاؤں پر چوٹ آ گئی تھی بہت زیادہ، تو بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے اپنے جسم مبارک کا، اس لیے وہ چوکڑی مار کر بیٹھتے تھے۔ تو انہوں نے عبد الرحمن ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھایا، اور ہمارے نزدیک پہلا بیٹھنا 2 رکعتوں کے بعد اور آخری بیٹھنا 3 کے بعد، 4 کے بعد، یہ سب طریقے یکساں ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قعدے میں بیٹھتے تھے تو اپنی دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی اور انگلیاں تھیں انہیں دائیں ران پر، اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیاں بائیں ران پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیتے تھے۔ موطا امام مالک کی روایت میں یہ آیا ہے رحمہ اللہ۔ اور سب سے بہتر اور مشہور تشہد وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا، کفی بین کفیک،
اور میری ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھی۔ یہ ہے ادب۔ سلام کرتے ہیں نا، ایک ہاتھ ملا دیتے ہیں، جواز تو اگرچہ ہے اس کا بھی، لیکن زیادہ ادب کی بات یہ ہے کہ دوسرے کے دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ تھام لیا جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کفی بین کفی، میری ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، تو یقیناً ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھی تو دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں پہ ہوں گے۔ یہ چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ جو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا، ایسا اہتمام آپ فرماتے تھے ہمیں یہ تشہد سکھانے میں، جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے مصافحہ کرنا ہوتا ہے یا بیعت جب کرنی ہوتی ہے تو ہاتھ ایسے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا انہیں، اور ان سے کہا کہ آخری قاعدہ یا درمیان کا قاعدہ جو نماز کا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو اس طرح پڑھا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلم، بخاری اور ترمذی ہر جگہ یہ حدیث آئی، یہ وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ وہاں کہیں نہیں آئے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ ایک تابعی ہیں، ان کی روایت میں آئے، اور ثقہ کی روایت اس کی زیادتی، اس کا اعتبار محدثین کے ہاں ہے۔ وگرنہ مسلم اور بخاری کی روایت میں یہ ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات سے لے کے اور پھر اس کے بعد السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بخاری میں، مسلم وغیرہ میں یہ آئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ التحیات للہ، میری زندگی کی، میری جسم کی ساری عبادتیں، والصلوات، اور جو میں اپنی زبان سے عبادت کرتا ہوں، والطیبات، جو میں اپنے مال سے، پاکیزگی سے عبادت کرتا ہوں، للہ، اللہ کے لیے، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور پھر ہم پر بھی سلامتی اللہ کی نازل ہو، اور اللہ کے سب نیک بندے اس دنیا میں سلامت رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن مسعود فَإِذَا قَالَهَا، جب آپ نے یہ پڑھ لیا نا، اصابت کل عبد، تو یہ تمہاری دعا ہر ایک نیک بندے تک پہنچ گئی۔ وہ نیک بندہ چاہے زمین میں کہیں بھی رہتا ہو اور آسمان میں کہیں بھی رہتا ہو، یہ تمہاری دعا اس تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ گویا ساری دنیا کے اچھے بندوں کو اور آسمان کے اچھی مخلوق کو بھی اپنا سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ کی سلامتی ان پہ، کسی کی بھی نماز قبول ہو گئی تو نازل ہو جائے گی۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ کی زمین میں بھی ساری مخلوق پر سلامتی بھیجنے سے باز رہتے ہیں، منع رہتے ہیں، نہیں انہیں سلام بھیجتے، اور آسمان کی مخلوق کو بھی سلام نہیں بھیجتے۔ نماز نہ پڑھنے میں یہ کتنی بڑی خرابیاں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا تشہد ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سکھایا تھا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے اختیار کر لی، اور انہیں یہ سکھایا تھا کہ یوں پڑھا کرو، التحیات المبارکات الصلوات، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ یہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ سب کی سب برکت والی،
میرے جسم کی عبادتیں اور میں جو کچھ زبان سے بولتا ہوں یہ عبادت اور پاکیزگی پاک رہنے کی یہ سب عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ توحید کا اقرار اور شرک کی ہر طرح سے اس انسان نے جڑ اکھیڑ دی کہ میری ساری عبادتیں خواہ وہ مال سے متعلق ہیں، خواہ وہ بولنے سے متعلق ہیں اور خواہ وہ میرے جسم سے متعلق ہیں، سب کی سب اللہ کے لیے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تشہد جو تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اختیار کیا ہے غالباً جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تشہد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق صحیح روایات میں آتا ہے کہ وہ یہ پڑھتے تھے کہ التحیات للہ الزاکیات للہ الطیبات للہ، سارے جسم کی عبادتیں اللہ آپ کے لیے ہیں، الزاکیات للہ، اور میرا پاک رہنا یہ اللہ کے لیے، الطیبات للہ، اور میرے مال کی عبادتیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تشہد یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تشہد بھی دو ہیں، ایک تو وہ ہے جو ہمارے یہاں حنفی فقہا کے ہاں ہے، اور ایک وہ ہے جو موطا امام مالک میں ان کی روایت ہے غالباً، انہوں نے وہ بہقی میں تو ہے ہی ہے، وہ یہ کہتی تھیں کہ التحیات الطیبات الصلوات الزاکیات للہ، اور پھر اس کے بعد وہی پورے کا پورا کلمہ تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے لے کے اور وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور یہاں پہنچنے کے بعد وہ کہتی تھی السلام علیکم، تم سب پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تشہد بھی آیا ہے حدیث میں، اور وہ پڑھتے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات الغادیات الرائحات الزاکیات المبارکات الطاہرات للہ، سارے میرے جسم کی عبادتیں والصلوات، اور جسمانی قولی عبادتیں اور مال کی عبادتیں، الغادیات جو صبح کے وقت ہوتی ہیں، الرائحات جو پچھلے پہر میں ادا کرتا ہوں، الزاکیات سب کی سب پاکیزہ، المبارکات بڑی برکت والی، الطاہرات اور بہت نفیس بہت ستھری، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ اللہ کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا تشہد اور تھا، مجموع الزوائد میں آتا ہے، وہ کہتے تھے بسم اللہ و باللہ خیر الاسماء التحیات الطیبات التحیات الطیبات الصلوات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، السلام علیک ایھا النبی الکریم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہم اغفر لی واہدنی۔ یہ اتنا لمبا تشہد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا تھا، اور وہ اسے پڑھتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے بسم اللہ و باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، خیر الاسماء جو سب سے اچھا نام، سب سے پاکیزہ، سب سے بہتر نام ہے، میرے سارے جسم کی عبادتیں، مال کی عبادتیں، یہ پاکیزگیاں اللہ کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ یہاں ان کے الفاظ آ گئے، یہ وہ الفاظ ہیں جو دوسری روایت میں بھی اس میں بھی آئے ہیں، جو اس کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اور اللہ نے انہیں بھیجا تھا سچائی کے ساتھ خوشخبریاں سنانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، اور قیامت آنے والی ہے، اللہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اے میرے عزت والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی سلامتی ہو آپ پہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں، اور ہم پر بھی، اور اللہ کے سارے اچھے بندوں پر جو دنیا میں کہیں بھی ہیں، سب پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، اور اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اور اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تشہد مصنف ابن ابی شیبہ میں، نسائی میں کئی جگہ آیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ تشہد پڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے بسم اللہ و باللہ، اللہ سے یوں عرض کرتے تھے اللہ آپ کے نام کے ساتھ، پروردگار آپ کی مدد چاہتے ہوئے، التحیات للہ سارے جسم کی عبادتیں آپ کے لیے، والصلوات للہ اور اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنا، والطیبات پاک رہنا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تو یہاں ہو گیا۔ پھر آگے جملہ کیا کہتے تھے، وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اور میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جنت کا، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، اور اللہ میں جہنم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد یہ لوگ پھر درود شریف پڑھتے تھے۔ پھر دعا مستقل جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر آئے گی اس کی بحث، لیکن یہ سارے ثنا ثابت ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان میں سے کوئی بھی انسان کوئی پڑھ لے گا تو اس انسان کے لیے یہ چیز جائز ہے، درست ہے، اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ تشہد جو ہے فرض ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ترجیح حاصل ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو کوفہ کے لوگ حنفی فقہا ترجیح دیتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو سند ہے نا اس تشہد کی، وہ سب سے اچھی ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے استاد حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تشہد سکھایا، اور حماد کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں تھا اور انہوں نے مجھے یہ پڑھنا سکھایا، اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ جو تھا وہ علقمہ کے ہاتھوں میں تھا اور انہوں نے مجھے یہ سکھایا، اور علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے یہ تشہد سکھایا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، وہی کہ میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں کے بیچ میں تھا، اور مجھے آپ نے تشہد سکھایا جیسے کہ قرآن پاک کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے۔ اور یہ سند حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہت مضبوط ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے محدثین نے یہ کہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا ہے یہ سب سے اچھا ہے۔ حضرت معاویہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بھی روایت یہی ہے۔ طبرانی میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو نماز سکھاتے تھے تشہد۔ آیا ہے لفظ یہ کانا یعلم الناس، وہ لوگوں کو اس تشہد کی تعلیم دیتے تھے، وہو علی المنبر، اور ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، عنہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا ہے وہ سکھا رہا ہوں، التحیات للہ، اور پھر وہ سارا پڑھتے تھے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اسی کے لیے لائے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ایک روایت کے مطابق وہی تشہد پڑھتی تھیں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ساری احادیث ان کی سند بہت اچھی ہے، اور ہم نے اس سے تشہد کا پڑھنا سیکھا ہے، ہم نے اس سے ہدایت حاصل کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پڑھا صحیح سند سے حضرت عائشہ، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سب سے صحیح سند سے ہم تک یہ چیز پہنچی ہے۔ اور یہی چیز، یہ جو نماز کے مسائل ہیں نا، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ مسلمانوں نے عرصے سے نماز کو چھوڑ رکھا ہے اور سنت کے مطابق نہیں پڑھتے۔ اول تو پڑھتے ہی نہیں، یہ کہنے کو سارے ہی مسلمان ہیں، 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس سے بھی ذرا 1-8% اور بڑھا لیں تو وہ بھی کوئی ناجائز نہیں ہوگا، بالکل کوئی نہیں پڑھتا۔ خدا کی طرف سے ایک آدمی آتا ہے
اور کہتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ فلاح کے لیے، اور خدا کی طرف سے ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور وہ پھر گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مسلمان یہ گواہیاں سنتے ہیں، اور اس کے باوجود خدا بلا رہا ہے، نہیں جاتے۔ گھر میں تو یہ ایسے ہوتے ہیں شریف بچے کہ 2 مرتبہ ماں اور باپ بلائیں تو بھاگے بھاگے جاتے ہیں، نہ اگر جائیں تو ماں کہتی ہے کیسا بدتمیز ہو گیا ہے، میں 10 بار بلاتی ہوں سنتا نہیں ہے، اور اللہ جو دن میں 5 مرتبہ ہر روز بلاتا ہے اس کی کیوں نہیں سنتے؟ اس اللہ کی نہ ماں سنتی ہے نہ باپ سنتا ہے، اور پھر توقع یہ رکھتے ہیں کہ اولاد ان کی سنے۔ سبحان اللہ، لوگ کیکر بیجتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ اس درخت پہ آم لگ جائیں، یہ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے یہ اتنا اہتمام تھا نماز کے کہ اس معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نماز سکھاتے تھے۔ ٹھیک یہی چیز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو متعلق بھی آئی ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ممبر پہ بیٹھ کے نماز سکھاتے تھے، اور یہ وہ شخص ہے جس کے زمانے میں 1 ملین فوج ہو گئی تھی مسلمانوں کی، 10 لاکھ آدمی تھے۔ اب تو آپ ان سارے اسلامی ممالک کی فوج ملائیں تو شاید اس تک پہنچے، وگرنہ 10 لاکھ آدمی فوج میں بھرتی تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے گرد جو چراگاہ بنوائی تھی، جس کی حدیث میں آیا ہے بخاری وغیرہ میں کہ آپ نے کہا اس میں حضرت عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے اونٹ نہ آئیں، جب قحط پڑ گیا تو آپ نے کہا اس چراگاہ کے دروازے کھول دو، اور مدینہ منورہ میں وہ لوگ بھی ہیں، وہ عورتیں بھی ہیں جن کا سارا گھر کا دار و مدار ایک اونٹ پہ ہے، اور اگر وہ اونٹ مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ قومی خزانے پہ بوجھ پڑ جائے گا نا، کہاں سے دیں گے اتنے پیسے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی تدبیر یہ کرو کہ اس کے اونٹ کو یہاں چرنے دو۔ قحط کی حالت میں سرکاری ذرائع کو کھول دیا تھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا خبردار عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے اونٹ نہ آئیں، اور وہ تو اپنے اگر کھجور کے باغات میں سے کھجوریں اس سال اتار کر اپنے اونٹوں کو کھلا دیں اور انہیں نقصان ہو جائے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ چراگاہ کتنی بڑی تھی؟ ریزرو تھی وہ فوج کے لیے، اور 50,000 گھوڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے۔ 50,000 گھوڑے، آپ سوچیں کتنی بڑی چراگاہ چاہیے ہوگی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ مدینہ منورہ میں ممبر پہ بیٹھ کے مسجد نبوی میں لوگوں کو تشہد کی تعلیم دیتے تھے اور کہتے تھے یوں پڑھا کرو، اور وہ روایت ہے جو ابھی آپ نے سنی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تشہد کیا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا تشہد وہ تھا، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا اور تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا اور تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور تھا۔ تو یہ سارے سن کر بعض لوگوں کو تابعین رحمہم اللہ، ان میں سے بعض لوگوں کو ہوا کہ اصل چیز کیا ہے، کون سا زیادہ اچھا ہے؟ تو ترمذی میں یہ بات آئی ہے کتاب الصلاۃ میں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعدنا فی الرکعتین ان نقول، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم نماز میں بیٹھیں 2 رکعتوں کے بعد تو ہم یہ کہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تو ہی وہی روایت جو اب تک آپ سن رہے ہیں دوسری تیسری مرتبہ، اور اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر، جابر، ابو موسیٰ، عائشہ رضی اللہ عنہم کی بھی روایات ہیں، اور اکثر اہل علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے تھے ومن بعدہم من التابعین، اور تابعین جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد تھے، یہ علم والے اکثر لوگ یہی کچھ پڑھتے تھے، اور یہی قول ہے سفیان ثوری کا، عبداللہ ابن مبارک کا، امام احمد کا بھی ایک روایت کے مطابق، وہ اسحاق اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، یہ سب حضرات یہی
تشہد پڑھا کرتے تھے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تھا۔ خسیف رحمت اللہ علیہ جو بڑے اعلیٰ درجے کے تابعین میں سے تھے، وہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اتنے تشہد سنے ہوں گے تو ذہن میں آیا ہوگا کچھ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے ثقہ آدمی کا بیان ہے، وہ ایک واسطے سے خسیف رحمت اللہ علیہ کی روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خسیف کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الناس قد اختلفوا فی التشہد، صحابہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہو رہا ہے تشہد پڑھنے پہ، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھ سے کہا علیک بتشہد ابن مسعود، جو ابن مسعود پڑھتا ہے وہ پڑھا کرو۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں تو یہ سکھایا تھا، وفات کے بعد خواب میں ملے تو بھی اسی کی تائید فرما دی کہ یہ پڑھا کرو جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ خواب یہ نہیں ہے کہ اس بنیاد پر ہم کچھ ذکر کر رہے ہیں، اصل بنیاد تو حدیث کی سند ہے، مگر تائید کے طور پر یہ بھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، یہ تشہد پڑھا۔ اور ترمذی میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا من السنت ان یخفی التشہد، کہ سنت میں سے یہ ہے کہ انسان تشہد کو آہستہ آواز سے پڑھے، یعنی آواز اس میں بلند نہ کرے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی ایسے تشہد جو تھا وہ پڑھا جاتا تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے پڑھتے تھے۔ اسی لیے یہ چیز حدیث میں آئی ہے کہ تشہد یوں پڑھا جائے گا، درمیان کے حصے میں بھی اور اس کے بعد آخری حصہ جو نماز کا ہے اس میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ اور ایک بات اور بھی جو اس کے ساتھ کچھ خیال رکھنا چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی بچوں کو سکھاتے ہیں نماز، اور سکھاتے یہ ہیں کہ یوں پڑھو کہ التحیات للہ۔ آپ غور کیجئے یہ لفظ کیا ہے؟ حیات تو زندگی کو کہتے ہیں، تو اتا کیا چیز ہوئی؟ تحیات، اس کا تو مطلب ہوا زندگی کی عبادت، وہ عبادت جو جسم سے کی جائے، وہ عبادت جو زندگی سے کی جائے، اس کا مطلب تو یہ ہے تحیات کا۔ اور جب ال اس پہ لگ گیا تو التحیات یعنی ساری وہ نمازیں جو میں نے زندگی میں جو پڑھ رہا ہوں، ساری وہ عبادتیں جو اس زندگی میں کر رہا ہوں، یہ سب کی سب اللہ کے لیے۔ یہ تو مطلب ہے التحیات کا۔ اور التحیات کا کیا مطلب ہے کہ اتا کی زندگی، تو اتا کس کو کہتے ہیں؟ یہ کبھی آپ کو پتا چلے تو ایف ایم کے پتے پہ ہمیں بھی خط لکھیے گا کہ اتا کس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی غلطی ہے جو کئی مرتبہ حتیٰ کہ مسجدوں میں بچوں کو سکھا دیتے ہیں اور ساری زندگی اس کی نماز برباد کرتے ہیں، اور وہ التحیات ہی پڑھتا رہتا ہے بیچارہ۔ یہ لفظ التحیات نہیں ہے، التحیات، التحیات اور التحیات دونوں میں فرق کر لیجئے۔ تا، یہ جو تا کا لفظ ہے نا، اتا، اس پہ آ جائے گی شد اتا، یہ غلط ہو گیا، شد آنی چاہیے تھی التحیات، حیات، یہ آگے چل کے آئیے۔ اس لیے نماز ہر طرح سے درست کرنے کے قابل۔ رہ گئی بات یہ کہ
اس تشہد میں اشارہ کیسے کرنا ہے؟ تو حنفی فقہا کے ہاں 3 باتیں. کچھ مشائخ تو اس بات کے قائل تھے حنفی فقہا میں کہ اشارہ کرنا ہی نہیں چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اشارہ سرے سے کرنا ہی نہیں چاہیے. اور وہ کہتے تھے کہ نماز اصل میں سکون پہ مبنی ہے. نماز اصل میں سکون پہ ہے مبنی، یعنی سکون ہونا چاہیے ساری نماز میں. اس میں جو حرکتیں ہیں نا، یہ بس کم سے کم اتنی بس رکھو جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور اس سلسلے میں جتنی احادیث اشارے کی تھیں ان احادیث کی سند پہ وہ بحث کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ان میں اضطراب ہے. اضطراب کا مطلب یہ بھی ایک محدثین کی بحث ہے. آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ان احادیث کی سند پر اعتراض کرتے تھے. لیکن دوسری طرف خود ائمہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے حضرات سے یہ بات ثابت ہے کہ اشارہ کیا جائے گا، اور اشارہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے. تو اس لیے جب امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں سے یہ فتویٰ ثابت ہے تو اسی پہ عمل کیا جائے گا. اور لکھا یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نماز میں تشہد میں اشارہ کرنے کی حدیث روایت کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول النہایہ میں یہی ہے. اور نجم الدین زاہدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے سارے حنفی فقہا ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ اشارہ کرنا سنت ہے. اور کوفہ کے فقہا بھی اور مدینہ منورہ کے بھی، اور بہت کثرت سے اس معاملے میں آثار ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کے افعال ہیں، اور وہ سب کے سب لوگ نماز میں اللہ کی وحدانیت کے لیے انگلی سے اشارہ کرتے تھے، انگلی اٹھاتے تھے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں یہ لکھا ہے، اپنے مکتوبات شریف میں، وہ اشارے کی احادیث پر حضرت کو اشکال ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی صحیح سند چونکہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اشارہ نہیں کیا جائے گا. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ان کے بعد نقشبندی سلسلے کے بہت سے مشائخ نے اپنائی ہے، اور وہ نماز میں اشارہ اسی وجہ سے نہیں کرتے. لیکن جب ایک طرف صحیح احادیث آ جائیں اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل آ جائے اور ائمہ مجتہدین کے اقوال آ جائیں، تو اتنی وزنی چیزوں کے ہوتے ہوئے مشائخ کی کسی بات پر عمل نہ کرنا کوئی حرج نہیں. اسی لیے نقشبندی سلسلے ہی کے بہت بڑے بزرگ حضرت مرزا مظہر جان رانا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مستقل ایک خط لکھا ہے اس موضوع پہ، اور انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت نے جو لکھا ہے، جو کچھ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے بلکہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں جو صحیح روایات ہم تک پہنچی ہیں، اور مرزا مظہر جان رانا رحمۃ اللہ علیہ اس پہ عمل کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں اور جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں، ان چیزوں پر عمل کرنا وہ زیادہ اچھی چیز ہے بجائے اس کے کہ آدمی یہ دیکھے کہ ہمارے مشائخ کیا کرتے تھے. یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ احادیث ائمہ مجتہدین کے ہاں کس درجے کی رہی ہیں، ائمہ نے اجتہاد سے کیا سمجھا. تو جب حنفی فقہا کے اصل امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات سے یہ چیزیں ثابت ہیں، تو پھر تو بعد میں آنے والے لوگ اس سے کم درجے کے. اس لیے ذکر کر دیا مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کا تذکرہ عام طور پہ کیا جاتا ہے بیانات میں، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کہنے، اتنی بڑی تجدید تھی اللہ کے دین کی ان کے واسطے سے ہوئی کہ پورا عالم اسلام اس تجدید سے متاثر ہوا،
اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تجدید کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی، یہ تو ایک الگ موضوع ہے تاریخ کا، اس کو تو فی الحال چھیڑنا نہیں، لیکن چونکہ حضرت کے ہاں یہ تھا اس لیے نقشبندی سلسلے میں یہ بات چل پڑی، اور جب احادیث میں صحیح چیز آ گئی اور حنفی فقہا کے اقوال اور فتوے آ گئے تو پھر انگلی سے اشارہ کرنا یہی چیز مناسب ہے۔ اور ہمارے حضرات کے ہاں ایک بات تو یہ تھی، دوسری بات یہ ہے کہ اشارہ کس وقت کیا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اشارے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ دوسری بات اس میں سے بلکہ آخری بات کہ اشارے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، تو بعض فقہا مسلم کی حدیث کے مطابق اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹھتے کے ساتھ ہی اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں ہتھیلی کی طرف موڑ لینی چاہیے، اور یہ جو درمیان والی انگلی ہے اس کا سرا، اس کا ناخن اس کے قریب قریب اور انگوٹھے کے ناخن کے قریب قریب کا حصہ، اس کا سرا دونوں کو ملا لینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنے کی کیفیت صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے کہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا سرا آپس میں ملا لیتے تھے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے تو لا پر انگلی کو اٹھا دیتے تھے اور الا اللہ کے اللہ پہ اس کو جھکا دیتے تھے۔ یہ تو ہے کیفیت اشارے کی، اور یہ ہاتھوں کو پھر کیا کرنا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ بیٹھتے کے ساتھ ہی ہاتھوں کو اس پوزیشن میں رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس پوزیشن کو انگلیوں کو بند رکھنا، یہ آخر تک ہے، زیادہ صحیح قول یہی ہے، اور اگر کوئی ہاتھ کھول دیتا ہے تو بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ اچھی روایات میں یہی آیا ہے، جو مضبوط روایات ہیں، کہ آخر تک اپنے ہاتھ کو اپنی انگلیوں کو اس طرح بند رکھے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات اس اشارے میں یہ ہے کہ کیا اپنی انگلی کو کھڑا رکھے یا جھکا دے، تو ہمارے نزدیک انگلی کو کچھ جھکا دینا چاہیے۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ انگلی کو بالکل واپس رکھ دینا چاہیے، یہ سب صورتیں جائز ہیں، لیکن تھوڑا سا انگلی کو جھکا دینا، چونکہ نسائی کی ایک روایت میں آیا ہے، اس لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ انگلی کو تھوڑا سا جھکا دے اشارے کی نسبت، یعنی اشارہ کرتے ہوئے تو انگلی کھڑی کر لی اور پھر بعد میں انگلی کو تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکا دے، اور کیا اپنی انگلی کو بھی حرکت دیتا رہے۔ حرمین شریفین میں اسی طرح بعض اور جگہوں پہ بھی لوگ اپنی انگلی کو بار بار حرکت دیتے رہتے ہیں نا، یہ انگلی کو بار بار حرکت دینا یہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں، کیونکہ جہاں آیا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو ہمارے نزدیک بس وہ ایک ہی بار اشارہ ہے۔ جن محدثین اور فقہا نے لکھا ہے اشارے سے مراد یہ کہ بار بار اشارہ کرتے رہے، وہ انگلی کے ہلانے کے قائل ہیں، مگر ہمارے نزدیک حرکت اور انگلی سے اشارہ بس ایک ہی بار ہے، اور وہ یہی اشارہ ہے جس کے متعلق ابھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو لا پر کھڑا کر دیتے تھے اور الا اللہ میں جو اللہ ہے اس پر جھکا دیتے تھے۔ یہ اشارہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے، اور یہ اشارے کی کیفیت ہے جو احادیث سے اور ائمہ مجتہدین نے جو کچھ بھی لکھی ہے، خصوصاً حنفی فقہا رحمہ اللہ نے، ان سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے۔ انشاءاللہ تشہد کے معاملے میں باقی مسائل آئندہ نشست میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔